بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلاگ نمبر 9، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیج نمبر 10، دلیل نمبر 10، ویلاگ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیان تلگاں کی طرف سے گزشتہ ایام محرم میں ایک پمفلٹ بنام ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جاری ہوا۔ اس میں 18 دلائل دے کر ثابت کیا گیا کہ ماتم کرنا جائز ہے، لہذا جواب کی ضرورت پیش آئی۔ گو ان دلائل میں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لیکن اس پمفلٹ میں چونکہ قرآن مجید اور حدیث شریف وغیرہ کی بنیاد پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے بعنوان ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جوابی رسالہ کی اشاعت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ دلیل نمبر 10، ویلاگ نمبر 9۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صفحہ نمبر ہے 10۔ دلیل نمبر 10، حضرت حمزہ کی شہادت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا، ہائے آج حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس پر صحابہ رسول اپنی عورتوں سے کہا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم حضرت حمزہ کا ماتم کرو، اور عورتوں نے گریہ کیا اور صف ماتم بچھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا گریہ سن کر خود گریہ کیا اور عورتوں کو ماتم کرنے کی وجہ سے دعائے خیر دی۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب مغازی فتوح الشام، صفحہ نمبر 108، سیرت ابن حشام، سیرت النبی شبلی نعمانی جلد اول، یہاں کا حوالہ دیا۔ الجواب، جواب میں حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں، نمبر 1، اس عبارت میں بھی منہ پیٹنا اور سینہ کو بھی کرنا ثابت نہیں جس سے مروجہ ماتم ثابت ہوتا ہو۔ نمبر 2، سیرت النبی شبلی نعمانی حصہ اول، صفحہ نمبر 387 میں تو یہ الفاظ لکھے ہیں، الفاظ کون سے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشین انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا، ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا تمہارے ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کے ماتم میں عورتوں نے رواج کے تحت نوحہ بین کر کے رونا شروع کر دیا تھا، جس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ نمبر 3، پمفلٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک نقل نہ کرنا کہ مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں، کیا علمی بددیانتی نہیں؟ نمبر 4، کیا پھر ہر سال حضرت حمزہ رضی اللہ کی شہادت کے دن صرف گریہ کی مجلس بھی قائم کی گئی تھی؟ نمبر 5، اور کیا آج کل کے ماتمیوں نے بھی کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ کی مجالس ماتم بپا کی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ سبحان اللہ۔ یہ تو ان کے سوالات اور ان کا جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دلیل نمبر 11 آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا،
جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربا تھے کیسر و کسرا بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔